کی توجہ ان سے مبذول ہو جاتی ہے تو پھر ان کا حضرت ابو بکر سے بیعت کرنا، یعنی 6 ماہ تک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جناب سیدہ حیات رہیں، اس دوران میں جناب علی نے بیعت نہیں کی، مگر 6 ماہ کے بعد بیعت کی۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس حدیث کو بھی درست تصور کیا جاتا ہے اور صحیح مانا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری جو حدیث ہے وہی مصنف ابن ابی شیبہ والی، اس میں ہے کہ فوری طور پہ حضرت ابو بکر کی خلافت ہی کے دوران جناب جب حضرت عمر نے ان کو یہ دھمکی دی تو اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت زبیر چلے جاتے ہیں اور کہ جب تک وہ بیعت نہیں کر لیتے واپس نہیں آتے۔ حدیث وہ بھی درست ہے۔ اگر ہم وہاں مانتے ہیں تو یہ والی حدیث جس میں حضرت بخاری کے اندر حضرت امیر علیہ السلام کا جناب سیدہ کے وصال تک بیعت نہ کرنا اور سیدہ کا ناراض ہونا، اگر ہم وہ مان لیتے ہیں تو یہ غلط ٹھہرتی ہے، اور اگر ہم یہ مان لیتے ہیں تو وہ غلط ٹھہر لیتی ہے۔ اگر دونوں حدیثیں درست ہیں تو ان میں ہم تطبیق کیسے کریں، یہ میرا سوال ہے۔ عرض یہ ہے کہ دیکھیں جو عائشہ کی حدیث ہے نا، جو 6 مہینے والی حدیث ہے، وہ یہ ہے بخاری میں ہے، اس میں واضح الفاظ یہ ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے وہ 6 مہینے سے پہلے بیعت نہیں کیا تھا۔ یہ حدیث نمبر 4241 اور 4240۔ دفنها زوجها علي عليه السلام ليلا ولم يؤذن بها ابا بكر وصلى عليها وكان لعلي عليه الصلاه والسلام من الناس وجه حياه فاطمه فلما توفيت استنكر علي عليه السلام وجوه الناس فالتمس مصالحه ابي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الاشهر۔ ابھی تک جب تک فاطمہ زہرا سلام اللہ زندہ تھی، امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر کے ساتھ بیعت نہیں کیا تھا۔ یہ کس کا قول؟ عائشہ کا قول۔ اور عائشہ بہت ہی واضح ہے کہ وہ اپنے والد کی خلافت کو سب سے بہتر جانتی ہے اور اپنی والد کی خلافت کی تصحیح کے لیے، صحیح ہونے کے لیے سب سے زیادہ وہ کوشش کرے گی۔ اگر اس سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت کی ہوتی تو عائشہ اس طرح واضح الفاظ میں نہ کہتی کہ اس سے پہلے، اور اس طرح، اور سب سے بڑا جو اپوزیشن تھا، جو حزب اختلاف تھا، ابو بکر کے مخالف گروہ تھا، اس کا لیڈر امیر المومنین علیہ السلام تھے، یعنی کوئی اور تو تھا نہیں ابو بکر کو چیلنج کرنے والا، صرف علی علیہ السلام تھے۔ اگر انہوں نے پہلے سے بیعت کی ہوتی ہے تو عائشہ سے اتنی بڑی غلطی نہ ہوتی کہ وہ کہہ دیتی کہ اس سے پہلے انہوں نے بیعت کیا ہی نہیں تھا۔ اور پھر اس میں جو مزید جو جملے ہیں دیکھیں کہ عائشہ کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد انہوں نے ابو بکر کے ساتھ مصالحہ کرنے کی کوشش کی ہے اور بولا ہے کہ فَأَرْسَلَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَأْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ، ہمارے پاس آ جاؤ اور آپ کے علاوہ کوئی اور نہ آ جائے، کراہیۃً لِمَحْضَرِ عمر، کیونکہ ان کو عمر کی ملاقات سے کراہیت تھی، عمر کی ملاقات ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ عمر کو ان کے نظر پڑے۔ فقال عمر نے کہا لا واللہ لا تدخلوا علیہم وحدک۔ عائشہ کہتی ہیں کہ عمر نے ابو بکر سے کہا اکیلے ادھر نہیں جانا، اکیلے ادھر نہیں جانا۔ بھائی تعلقات نہایت کشیدہ ہیں، تبھی تو کہہ رہا نا، اگر پہلے سے بیعت کی ہوئی ہے اور وہ بہت ہی دوست ہیں، بہت ہی ان کے آپس میں دوستانہ تعلقات، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، تو یہ عمر کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ اکیلے ادھر نہ جائیں؟ کیوں؟ اور ابو بکر کا جواب دیکھیں، ابو بکر کہتا ہے وَمَا عَصَيْتَهُمْ أَن يَفْعَلُوا بِي، تم کیا سمجھتے وہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ یعنی اس کے جواب سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عمر کو ڈر ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے خلیفہ بادشاہ صاحب کو ادھر بلایا، بادشاہ صاحب کو وہ صفایا نہ کرتا اپنے گھر میں، ٹھیک ہے نا، بادشاہ صاحب کو، خلیفہ صاحب کو وہ کبھی بھائی دوسری دنیا بیچ نہ دیں۔ تو یہ بہت واضح، اور یہ کس کے الفاظ ہیں؟ عائشہ کے الفاظ ہیں۔ عائشہ کے الفاظ نہایت واضح طور پہ دلالت کرتی ہیں کہ اس سے پہلے بیعت کبھی نہیں ہوئی تھی، لیکن عائشہ ادعا کر رہی ہے ابھی 6 مہینے کے بعد بیعت ہوئی ہے، اور عائشہ جو ہے سنہ 57 میں اس کی وفات ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو بہت عرصے رہی ہے، تو وہ تو بہت کچھ ادعا کر سکتی ہے جو صحیح نہ ہو کہ بیعت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ بہرحال ہم نہیں مانتے۔ بہرحال عائشہ کے اپنے الفاظ میں بھی، عائشہ کے الفاظ میں بھی یہ ہے کہ یہ بیعت بھی تقیہ کی وجہ سے تھا، کیونکہ دیکھیں فلما توفیت استنکر علی وجوہ الناس فالتمس مصالحۃ ابی بکر ومبایعتہ، کہ امیر المومنین علیہ السلام نے مجبوری کے تحت، خود عائشہ کہتی ہے کہ جب تک زہرا سلام اللہ علیہا زندہ تھی تو لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ان کا بڑا پاور تھا، امیر المومنین علیہ السلام کو بڑا امیج تھا۔ جب ان کی شہادت ہوئی ہے زہرا سلام اللہ علیہا کی، تو پھر امیر المومنین علیہ السلام کو مجبوراً بیعت کرنی پڑی ہے۔ عائشہ کے بھی حدیث میں یہی ہے کہ جو 6 مہینے کے بعد جو بیعت ہے وہ بھی رضا سے نہیں ہے، وہ بیعت جو ہے اکراہ سے اور مجبوری کے تحت ہے۔ بہرحال ہم اس بیعت کو مانتے ہی نہیں ہے، یہ تو